السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اپنا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاٹھ مکمل ہوا۔ اب ہم حیا اور پاک دامنی، یہ کتاب حضرت مولانا حفیظ ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اب اس میں سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس کتاب میں باب اول سے لے کے باب 10 تک ہے، لیکن سب سے پہلے میں اس کتاب کا پیش لفظ آپ لوگوں کو سناؤں گی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کتاب کا آغاز باب اول سے شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دین فطرت ہے اور انسان کو ایسے طریقے سے بتاتا ہے اسلام دین فطرت ہے اور انسان کو ایسے طریقے بتاتا ہے جو اسے کامیابی کی منزل تک پہنچاتے ہیں، بلکہ ایسے اخلاق سے مزین کرتا ہے جو اسے پاکیزہ اور امن و سکون والی زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کرتے ہیں۔ حیا اسلام کے تعلیم کردہ بنیادی اخلاق میں سے ایک خلق ہے۔ دین میں اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسے ایمان کا جز قرار دیا اور فرمایا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حیا اور ایمان ایسے لازم و ملزوم ہیں کہ جس شخص میں ایمان ہوتا ہے اس میں حیا بھی لازمی ہوتی ہے، اور جس میں حیا نہیں ہوتی اس میں ایمان کی بھی کمی ہوتی ہے۔ گویا حیا مومن کی ایک صفت لازمہ ہے۔ ہم آج نام نہاد روشن خیالی کے ایسے تاریک دور سے گزر رہے ہیں جس میں عمومی طور پر انسان اپنے دینی، روحانی اور لطیف جذبات کو نہا خانہ دل کے کسی ویران گوشے میں ڈال کر ہوائے نفس کے گھوڑے پر سوار مادیات پرستی کی طرف رواں دواں ہے۔ اس نے لذات اور خواہشات بھری زندگی کو ہی اپنی اصل زندگی سمجھ لیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ خواہش نفس پوری ہونی چاہیے، خواہ جیسے بھی ہو۔ چنانچہ جنسی خواہش جو انسان کی خواہشات نفسانیہ میں سے ایک بڑی خواہش ہے، اس کو پورا کرنے کی دوڑ میں آج کا انسان کچھ اس طرح سرگرداں ہے کہ شرم و حیا کی صفت سے تحید دامن ہو چکا ہے، اور یعنی وہ فحاشی کا ایک طوفان ہے جو اہل کفر کی عشرت گاہوں سے اٹھا ہے اور مسلم ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیتا جا رہا ہے۔ ٹی وی، وی سی آر، ویڈیو سی ڈیز، ڈش، کیبل اور انٹرنیٹ وغیرہ ایسے شیطانی ذرائع ہیں جنہوں نے کفر کی اس ثقافتی الغار کو مسلمانوں کے گھر میں پہنچا دیا ہے۔ چنانچہ بے حیائی اور اخلاق باختگی کے وہ مناظر جو کبھی باطل کا خاصہ تھے، آج مسلمانوں میں بھی ترویج پا چکے ہیں۔ فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب، فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب، کہ روح اس مدنیت کی راہ رہے سکینہ عفیف، رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے نہ پید، رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے نہ پید، ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف۔ کفار کی تہذیب و تمدن کو اپنا کردار اور ان کے میڈیا کو دیکھ کر ہماری نوجوان نسل فلم اور رومانس کی ایسی دنیا میں کھو گئی ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو ہی بھول گئی ہے۔ یہ وہ کام ہے جس کے نوجوان کبھی ذکر اللہ کی مستی، سجدوں کی لذت، اللہ تعالیٰ کے خوف، قیام اللیل کے شوق اور علم کے ذوق سے آشنا تھے۔ ان کے چہرے عبادت کے نور کی چمک اور معرفت کے نور کی دمک سے درخشندہ تابندہ ہوا کرتے تھے۔ آج اس کے نوجوان گلوکاروں کی چہک اور قاصاؤں کی تھرک کے رسیاں ہیں، پری چہروں کی مٹک اور خوبانوں کی ٹھمک پر فریفتہ ہیں۔ کبھی اے نوجوان عالم میں تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان عالم میں تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا۔